نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نحمیر سے مذکر اور مؤنث کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بداں کے اسم بر دو صنف است، جان لو کہ اسم دو قسم پر ہے۔ یہاں اسم سے مراد اسم متمکن ہے۔ بداں کے اسم بر دو صنف است، جان لو کہ اسم یعنی اسم متمکن دو قسم پر ہے، مذکر و مؤنث۔ مذکر اور مؤنث یعنی پہلی قسم ہے مذکر، دوسری قسم ہے مؤنث۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر کی تعریف بیان کر رہے ہیں کیونکہ مذکر اصل ہے۔ مذکر آں است کہ دروے علامت تانیث نہ باشد۔ مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ مذکر آں است کہ دروے علامت تانیث نہ باشد۔ مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ چوں رجلن، جیسا کہ رجلن، کیونکہ رجلن میں علامت تانیث نہیں ہے اس لیے رجلن مذکر ہے۔ رجلن کا معنی ہے مرد، اور علامت تانیث کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، خود مصنف آگے بیان کریں گے۔ اب مؤنث کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ مؤنث آں است کہ دروے علامت تانیث باشد، اور مؤنث وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث ہو۔ جس میں تانیث کی علامت ہو وہ مؤنث ہے۔ چوں امراتن، جیسا کہ امراتن، امراتن کا معنی ہے عورت، جسے فارسی میں زن کہتے ہیں۔ تو کیونکہ لفظ امراتن کے آخر میں تانیث کی علامت تا موجود ہے اس لیے یہ مؤنث ہے۔ اب تانیث کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی تعریف کے بعد تانیث کی علامت ذکر کر رہے ہیں۔ وہ علامت تانیث چہر است، اور تانیث کی علامت چار ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ تا، نمبر ایک میں ہے تا۔ چوں طلحۃ، کسی اسم کے آخر میں تا کا ہونا اس کے مؤنث ہونے کی دلیل ہے۔ تا، چوں طلحۃ، جیسا کہ طلحہ، کیونکہ طلحہ کے آخر میں تا موجود ہے اس لیے یہ مؤنث ہے۔ وہ الف مقصورہ، الف مقصورہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا۔ تو جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو وہ مؤنث ہے۔ وہ الف مقصورہ چوں حبلہ، جیسے حبلہ، کیونکہ حبلہ کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہے اس لیے حبلہ مؤنث ہے۔ تانیث کی تیسری علامت ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ موجود ہو۔ چوں حمراء، جیسا کہ حمراء، کیونکہ حمراء کے آخر میں حمزہ موجود ہے اس لیے یہ الف ممدودہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیونکہ الف ممدودہ کا ہونا یہ تانیث کی علامت ہے، مؤنث ہونے کی علامت ہے، اس لیے لفظ حمراء مؤنث ہے۔ وہ الف ممدودہ چوں حمراء، الف ممدودہ جیسا کہ حمراء۔ و تاء مقدرہ، تاء مقدرہ بھی تانیث کی علامت ہے، یعنی تا کا مقدر ہونا۔ عام طور پر کتابوں میں تانیث کی تین علامتیں بیان کی جاتی ہیں: تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ تو وہاں تا سے مراد تاء مقدرہ اور تاء ظاہرہ دونوں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ چار علامت بیان کر رہے ہیں، تاء مقدرہ کو الگ بیان کر رہے ہیں۔ و تاء مقدرہ چوں اردن، تاء مقدرہ تانیث کی علامت ہے، مثال کی وضاحت کر رہے ہیں۔ چوں اردن، جیسا کہ اردن، اردن کا معنی ہے زمین، لفظ اردن جو ہے یہ مؤنث ہے۔ چوں اردن کے در اصل اردتن بودہ است، جیسا کہ اردن جو کہ اصل میں اردتن تھا۔ اچھا، اردن اردتن تھا کیسے معلوم، کس طرح معلوم ہوا کہ اردن اصل میں اردتن تھا؟
بدلیل اریدتن، یعنی اریدتن کی دلیل سے یہ معلوم ہوا کہ اردن اصل میں اردتن تھا۔ کیوں معلوم ہوا؟ اریدتن سے کس طرح معلوم ہو گیا کہ اردن اصل میں اردتن تھا؟ بیان کر رہے ہیں زیرا کہ تصغیر اسما را باصل خود برد، اس لیے کہ تصغیر اسما کو ان کی اصل کی طرف پھیر دیتی ہے۔ تصغیر جو ہے اسما کو ان کے اصل کی طرف پھیر دیتی ہے، تو کیونکہ اریدتن تصغیر ہے جس میں تا موجود ہے، اس سے معلوم ہوا اردن اصل میں اردتن تھا۔ وَإِرَا مؤنث سماعی گویند، اور اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی جس میں تائے مقدرہ ہو، جس مؤنث میں تائے مقدرہ ہو اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں، اور اسی کو مؤنث معنوی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کوئی اسم مؤنث معنوی ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ اس میں بظاہر تو تانیث کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، تائے مقدرہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو کس طرح معلوم ہوگا؟ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہی ہے جسے مصنف نے بیان کیا، تصغیر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ تصغیر جو ہے یہ اسماء کو ان کے اصلی کی طرف پھیر دیتی ہے، تو تصغیر میں اگر تا موجود ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مؤنث ہے۔ تصغیر کے ذریعے بھی کسی کا مؤنث ہونا، مؤنث سماعی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ نیز کسی اسم کی طرف مؤنث کی ضمیر کا لوٹانا، حالانکہ اس میں بظاہر کوئی مؤنث کی علامت موجود نہ ہو، اور اس کی طرف مؤنث کی ضمیر کا لوٹانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسم جو ہے مؤنث ہے۔ مثال کے طور پر نار ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک آیت ہے غالباً جس میں کہا جاتا ہے النار وعدہ اللہ الذین کفروا، ٹھیک ہے، یعنی آگ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے کفار سے وعدہ کیا، النار وعدہ اللہ الذین کفروا۔ تو دیکھیے وعدہ، تو یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع النار ہے، یعنی ہا ضمیر کو النار کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نار جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کی طرف مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تانیث مؤنث سے معنوی کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف مؤنث اسم اشارہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہو، جیسے کہا جاتا ہے ہذہ جہنم، ٹھیک ہے، جہنم میں بظاہر تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہذہ کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مؤنث معنوی ہے، مؤنث سماعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث معنوی کو پہچاننے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفت مؤنث لائی گئی ہو، اس کی صفت مؤنث لائی جاتی ہو، یا اس کی خبر مؤنث آتی ہو، اس طرح بھی کسی اسم کا مؤنث معنوی ہونا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں وبدا کے مؤنث بر دو قسم است، ٹھیک ہے، اب مؤنث کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جان لو کہ مؤنث دو قسم پر ہے، وبدا کے مؤنث بر دو قسم است، اور جان لو کہ مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی و لفظی، پہلی قسم ہے حقیقی، دوسری قسم ہے لفظی۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حقیقی آ است کہ با ازائے او حیوان مذکر باشد، حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابل میں مذکر حیوان ہو، جس کے مقابل میں مذکر حیوان ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اب مثال دے کے وضاحت کر رہے ہیں، چون امراتن کے بازائے او رجلن است، جیسا کہ امراتن کے اس کے مقابل میں رجلن ہے، کیونکہ امراتن کے مقابل میں رجلن ہے اس لیے امراتن جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اس پہ اعتراض ہوگا کہ لفظ امراتن یہ مؤنث حقیقی کیسے ہے؟ لفظ امراتن کے مقابل میں تو رجل نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی جس لفظ کے مدلول کے مقابل میں نر جاندار موجود ہو، جس اسم کے جس لفظ کے مدلول کے مقابل میں حیوان مذکر موجود ہو، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدا کے مؤنث بر دو قسم است، جان لو کہ مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی و لفظی، حقیقی اور لفظی۔ حقیقی آ است کہ بازائے او حیوان مذکر باشد، حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابل میں حیوان مذکر ہو، یعنی جس کے مدلول کے مقابل میں حیوان مذکر ہو۔
چوں امراتن کے بازائے او رجلن است، جیسا کہ امراتن کے اس کے مقابل میں رجلن ہے، و ناقتن کے بازائے او جملن است، اور جیسا کہ ناقتن کے اس کے مقابل میں جملن ہے، ناقتن کا معنی ہے اٹھنی۔ اب لفظی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، و لفظی آ است کے بازائے او حیوان مذکر نا باشد، اور لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابل میں مذکر حیوان نہ ہو، یعنی جس کے مدلول کے مقابل میں مذکر حیوان نہ ہو۔ چوں ظلمتن، جیسا کہ ظلمتن کیونکہ اس کے مقابل میں مذکر حیوان نہیں ہے اس لیے یہ مؤنث لفظی ہے، اور قوتن کیونکہ قوتن کے مقابل میں حیوان مذکر نہیں ہے اس لیے یہ مؤنث لفظی ہے۔ قوتن کا معنی ہے توانائی یعنی طاقت، اور ظلمتن کا معنی ہے تاریکی اندھیرا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو تانیث کی یعنی مؤنث کی جو ہم نے تعریف پڑھی، مؤنث کیا ہے؟ مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت ہو۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہیا، ہاذہ، اللتی وغیرہ مؤنث ہیں، لیکن ان میں تو تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ تائے مقدرہ ہے، نہ تا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے۔ اگر آپ کی تعریف جامع ہوتی تو ہیا، ہاذہ، اللتی وغیرہ کو بھی شامل ہوتی، ان کو شامل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تعریف جو ہے جامع نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں جو مذکر اور مؤنث کی بات چل رہی ہے یہ اس میں متمکن کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذکر مؤنث ہونا یہ اس میں متمکن کی صفت ہے، اس میں متمکن جو ہے یہ مذکر مؤنث ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن نہیں، اور اللتی، ہیا، ہاذہ وغیرہ اس میں غیر متمکن ہے۔ اسی وجہ سے شروع میں نے کہا تھا کہ اسم سے مراد اس میں متمکن ہے، اس میں غیر متمکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ آپ اپنے مشورے کو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت پر اس پر عمل کیا جائے گا۔